ایک ایسی جنگ جس میں کئی نامور صحابہ شہید ہوئے اور نبی کریم بھی شدید زخمی ہوئے، یہاں تک کہ آپ کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا اور مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ معزز ناظرین، یہ داستان ہے جنگ احد کی۔ جب قریش کو جنگ بدر میں شکست ہوئی تو وہ بدلے کی آگ میں جل رہے تھے اور مسلمانوں سے اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ پھر 3 ہجری کو قریش مکہ نے 3000 جنگجو کا ایک عظیم لشکر تیار کیا، جس میں 200 جنگجو گھوڑوں پر سوار تھے اور 700 سپاہیوں نے زرہیں پہنی ہوئی تھی۔ صحرا کے درمیان ایک عظیم لشکر خیمہ زن تھا، جہاں جنگجو اپنی تلواریں تیز کر رہے تھے، گھوڑوں کو تیار کیا جا رہا تھا اور سرداران قریش جنگی حکمت عملی پر مشورہ کر رہے تھے۔ سورج کی تپش میں ان کے چہرے غضب اور انتقام کے جذبات سے دہک رہے تھے۔ قریش کا یہ لشکر انتہائی منظم انداز میں مدینہ کی طرف بڑھا۔ ریت کا طوفان ان کے قدموں سے اٹھ رہا تھا اور سروں پر بلند نیزے جنگ کے شوق کو مزید بھڑکا رہے تھے۔ گھڑ سوار قافلے کے آگے آگے چل رہے تھے، جبکہ پیچھے پیچھے پیادہ فوج اور اونٹوں پر سوار سامان بردار دستے موجود تھے۔ آسمان پر دھول کے بادل صاف دکھائی دے رہے تھے، جو ان کے بے پناہ لشکر کی آمد کا اعلان کر رہے تھے۔ مدینہ میں جب نبی کریم کو اس عظیم لشکر کے بارے میں معلوم ہوا تو اپنے صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور ان سے مشورہ لیا کہ جنگ کہاں کی جائے۔ تو اکثر صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ سے باہر نکل کر میدان میں جنگ کی جائے، مگر کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ میدان میں جا کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ مسلمانوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور 1000 سپاہیوں کا لشکر نبی کریم کی قیادت میں میدان کی طرف نکل پڑا۔ ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی تھی، مگر راستے میں عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 منافق ساتھی بہانے بنا کر لشکر سے علیحدہ ہو گئے اور یوں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ مسلمانوں کے چہروں پر عزم تھا، ان کے قدم استقامت سے عہد کے میدان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب یہ لشکر احد کے پہاڑ پر پہنچا تو نبی کریم نے 50 ماہر تیر اندازوں کو ایک پہاڑی درے پر تعینات کیا اور سختی سے فرمایا، چاہے کچھ بھی ہو اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ تیر اندازوں کی آنکھوں میں جوش اور فرمانبرداری تھی، وہ پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، ان کے ترکش تیر سے بھرے ہوئے تھے اور کمانیں تیار تھیں۔ نیچے باقی لشکر جنگ کی تیاری میں مصروف تھا، ہر جنگجو اپنی تلوار اور ڈھال سنبھالے دشمن کے حملے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب کفار مکہ کا لشکر بھی پہنچ گیا تو جنگ کا آغاز ہوا اور مسلمانوں نے اپنی بہادری سے قریش کو پسپا کر دیا۔ مسلمان تلواروں کی چمک کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور قریش کے جنگجو ان کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف غبار چھایا ہوا تھا، نعرہ تکبیر کی گونج سے میدان لرز رہا تھا اور قریش کے سپاہی ایک ایک کر کے گرنے لگے اور مسلمانوں کی فتح نظر آنے لگی۔ لیکن پھر ایک ایسی غلطی ہوئی جس نے جنگ کی کایا بدل کر رکھ دی۔ وہ غلطی یہ ہوئی کہ جن تیر اندازوں کو اپنے پہاڑ پر تعینات کیا تھا، ان میں سے کچھ نے یہ سمجھ کر کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ اسی غلطی کا فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، دشمن کی ایک ذہین چال کے طور پر اپنے گھڑ سواروں کو لے کر پہاڑ کے درے سے حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں پر اچانک حملہ ہوا اور وہ گھبرا گئے۔ میدان جنگ میں اچانک صورتحال بدل گئی اور مسلمان سخت مشکل میں آ گئے۔ تلواروں کی چمک کے ساتھ ساتھ قریش کے سوار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، جس سے جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ اسی افراتفری میں نبی کریم پر بھی شدید حملہ ہوا۔ ایک پتھر آپ کے مبارک چہرے پر لگا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور خون چہرہ انور سے بہنے لگا۔ صحابہ دیوانہ وار آپ کے گرد جمع ہو گئے اور ہر طرف سے دشمن کو پیچھے دھکیلنے لگے۔ حضرت طلحہ، حضرت علی اور دوسرے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دینے کی حد تک نبی کریم کی حفاظت کی، لیکن آخر کار کفار کو فتح حاصل ہوئی اور مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ابو سفیان نے پہاڑ پر چڑھ کر نعرہ لگایا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور قریش کو فتح حاصل ہوئی ہے، تو حضرت نے للکار کر جواب دیا کہ ہم زندہ ہیں اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ابو سفیان نے پھر بلند آواز سے کہا، اگلے سال ہم دوبارہ بدر میں جنگ کریں گے۔ نبی کریم کے حکم پر حضرت عمر نے جواب دیا، ہاں، ہم وہاں تمہارا انتظار کریں گے۔
اس جنگ میں مسلمانوں کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے ذریعے اللہ نے انہیں صبر، اتحاد اور اطاعت کا درس دیا۔ جنگ احد کا یہ مرکہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سبق تھا کہ اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو ثابت قدم اور اطاعت گزار رہتے ہیں۔